معزز سامعین و حاضرین، حدیث پاک کے اندر شب برات کی بے شمار فضیلت آئی ہے۔ جگہ بہ جگہ احادیث کے اندر شب برات کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ شب برات کی رات کتنی مقدس رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مؤمن یخرج من عینیہ دموعا الا حرمہ اللہ علی النار من خشیۃ اللہ، کہ جب بھی کوئی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کے خوف سے گڑ گڑاتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادھر ایک بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے گڑ گڑاتا ہے، ادھر اس بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت اس بندے کو بخش دیا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا، توبہ کرنا، رونا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ ایک انسان کی آنکھ سے جب اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کو بخش دیا کرتی ہے۔ تو پھر شب برات کی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے پر کتنی توجہ رکھے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام بزار روایت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک وتعالی الى سماء الدنیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے، جب شب برات کی رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، جب رات آدھی ہو جاتی ہے، ینزل اللہ تبارک وتعالی الی سماء الدنیا، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور کیا فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے لیے بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف اترنے کے بعد اپنے گناہگار بندوں کے لیے بخش دیا کرتا ہے۔ اس رات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور گناہگار بندوں کے لیے بخش دیتا ہے۔ الا کان من مشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے یعنی کفر کرنے والے کے، اور سوائے اس شخص کے جو دل میں اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ان دو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ صرف ایک کفر کرنے والے کو نہیں بخشتا ہے، اور ایک اس شخص کو نہیں بخشتا ہے جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اب ذرا سوچئے کہ احادیث پاک کے اندر کتنی بڑی فضیلت ہے شب برات کی، کہ اس رات تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے دل میں جو بھی ہم بغض رکھتے ہیں کسی سے یا کینہ رکھتے ہیں اس کو نکال دیں، تاکہ اس رات میں اللہ رب العزت ہم کو بھی بخش دے، کیونکہ اللہ رب العزت اس رات میں سوائے کافر کے اور سوائے مشرک کے تمام کو بخش دیتا۔ اب ایک دوسری حدیث پاک سنیے، ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، اور اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی رات آتی ہے، یعنی جب شب برات آتی ہے اور شب برات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، فقوموا، تو حضور فرماتے ہیں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شب برات آئے تو تم اس کی رات میں نوافل پڑھا کرو،
اس کی رات میں قیام کیا کرو، اس کی رات میں اپنے قضا نمازوں کو پورا کیا کرو، اس رات میں اللہ کو راضی کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اچھے اچھے کام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے رکھا کرو۔ یعنی جب شب برات آئے اور اس کا آدھا پہر گزر جائے، آدھی رات جب گزر جائے تو اس کی رات میں قیام کیا کرو، یعنی رات کو عبادت کیا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا، کیونکہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اللہ رب العزت خود اس رات میں آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔ لغروب السماء لغروب، اللہ رب العزت اس رات میں سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اترتا ہے۔ کدھر اترتا ہے؟ سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف۔ فیقول، اور کہتا ہے، الا من مستغفر لی، کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے اپنی بخشش کروانا چاہتا ہو؟ یعنی اللہ رب العزت اس رات کو آسمان دنیا کی طرف اتر کر یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہو، جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہو، مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہو۔ فَأُغْفِرَ لَهُ، اگر کوئی بندہ واقعی یہ چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بخش دوں گا۔ وہ میری بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، مجھ سے کہے کہ اے مالک و مولا، میں اپنی بخشش چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأُغْفِرَ لَهُ، تو میں اس کے لیے بخش دوں گا۔ اور اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے الا مسترزق فارزقه، اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا کی طرف اترنے کے بعد کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس رزق نہ ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، جو فقیر ہے، غریب ہے، رزق طلب کرنے والا کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے دے؟ اگر کوئی ہے تو اس رات میں آ کر گڑ گڑائے، توبہ کرے، مجھ سے طلب کرے، فارزقه، میں اس کو رزق بھی عطا کر دوں گا۔ پہلی مرتبہ میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش طلب کرتا ہو، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہو، میں گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے جو رزق طلب کرنا چاہتا ہو، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہو اور بیماری سے شفا چاہتا ہو؟ فاعافیہ، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس رات میں آ جائے، میرے سامنے گڑ گڑائے، مجھ سے شفا طلب کرے، فاعافیہ، میں اس کو شفا دے دوں گا۔ الا کذا الا کذا، حضور فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس رات میں کہتا رہتا ہے، یعنی کہ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا ہے، یا کوئی دوسری چیز طلب کرنے والا ہے، اس رات میں آئے، گڑ گڑائے، مجھ سے طلب کرے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اب ایک تیسری حدیث پاک سنیے اسی مفہوم کی، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب، کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اس رات میں بنو قلب ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ان بالوں کی مقدار میں اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ بنو قلب کی ہزاروں بکریاں تھیں اور ان بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، ان بالوں کی مقدار میں اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، تو یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں لوگوں کو بیماری سے شفا دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رزق اتارے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات میں گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیے کتنی مقدس حدیث ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ کبھی ان احادیث کو حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کیا ہے، کبھی حضرت علی نے روایت کیا ہے، عامر بن عاص نے روایت کیا ہے، معاذ بن جبل نے روایت کیا، بڑے بڑے صحابہ اکرام ان احادیث کو بیان کرتے ہوئے آئے۔ اب ذرا سوچیے، خود علامہ ابن تیمیہ، ان سے جب سوال کیا گیا کہ اس رات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی، ان کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم،
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس رات میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس رات کی فضیلت کو مانا ہے، اس رات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، تسلیم کیا ہے اس رات کو۔ علامہ ابن رجب حنبلی لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل شام یعنی شام کے لوگ، ان میں سے بڑے بڑے صحابہ اکرام اس رات کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ خالد بن معدان بھی اہل شام میں سے تھے، وہ اس رات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس رات میں بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس رات کی فضیلت صحابہ نے بھی تسلیم کی ہے، اس رات کی فضیلت تابعین نے بھی تسلیم کی ہے، اس رات کی فضیلت بڑے بڑے علماء تسلیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک تسلیم کرتے رہیں گے۔ یہ وہ مقدس رات، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب یہ مقدس رات آئی اور رات کا آدھا حصہ گزر گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار بستر پر نہیں تھے، میں تلاش کرتی کرتی سرکار کو ڈھونڈتی رہی اور میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ جنت البقیع قبرستان ہے، میں نے دیکھا کہ سرکار اس قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر جنت البقیع میں آرام فرمانے والے لوگوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس رات میں قبرستان جانا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ سرکار اس رات میں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں جنت البقیع میں قبرستان کے اندر دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اس رات میں قبرستان جانا بھی صحیح ہے، اس رات میں عبادت کرنا بھی صحیح ہے۔ اس لیے اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔